بات ہے۔ بلوچ قوم کی تاریخ میں نہ صرف ایک اہم دن ہے بلکہ بدتہذیب دشمن نے بلوچ راج زندہ بات ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ریاست پاکستان کی بلوچستان کے ساتھ ایک وحشیانہ جنگ جاری ہے جس میں آئے روز بلوچ قوم کے خوبصورت نوجوان کبھی تو ریاستی ٹارچر سے شکار ہو جاتے ہیں یا تو انہیں فیک انکاؤنٹرز میں مار دیا جاتا ہے یا پھر مسخ شدہ لاشوں کی صورت میں پھینکا جاتا ہے۔ بلوچ کا واسطہ اس بد تہذیب دشمن کے ساتھ پڑا ہے کہ جو کسی صورت بلوچ کے لیے فلاحی نہیں ہو سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 28 مارچ کو بلوچ راجی مچھی کا انعقاد ہونے جا رہا تھا۔ اس کے لیے بلوچستان کی سرزمین گوادر کو چنا گیا، مگر اس ریاست کو بلوچ کے اتحاد سے اس قدر خطرہ تھا، یہ بلوچ کے اتحاد پہ اس قدر بے چینی کا شکار ہوا، اس کو اتنا خوف ہوا کہ اس نے پورے بلوچستان میں ہڑتال نافذ کر دیا۔ اس کے باوجود بلوچ قوم اپنی حق پرستی کے ساتھ، اپنے مضبوط قدموں کے ساتھ بلوچستان کے چپے چپے میں بیٹھ کر ان بندوق برداروں کو للکار رہے ہیں۔ اس ریاست کو شاید نہیں معلوم کہ پرامن سیاست کیا ہوتی ہے، یا انسانی حقوق کی یا اپنی قوم کی سرزمین کی سیاست کیا ہوتی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو بتانا ہوگا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ غیر آ کر کسی کی سرزمین پر قابض ہوں اور بندوق کے زور پر لوگوں کو دبا کر یہ سمجھے کہ ہم نے اس دھرتی کو فتح کیا ہے۔ آج بلوچستان کے کونے کونے میں
ریاست کی بندوق کے آگے کھڑا ہر بچہ، ہر بوڑھا ریاست کو یہ بتا رہا ہے کہ بلوچستان میں تمہاری جڑیں کس قدر کمزور ہیں۔ بلوچستان ڈیرہ غازی خان، کوئی سلیمان سے لے کر گوادر تک، سیستان تک بلوچ قوم کی زمین ہے، اور زمین نے کبھی یہ قبول نہیں کیا کہ اس کے اوپر آ کے غیر حکومت کریں۔ آپ بندوق کے زور پر، اپنے ایٹمی طاقت ہونے کے زور پر بلوچ کو نشانہ بنا کر قتل تو کر سکتے ہو، مگر جب تک آخری بلوچ ختم نہیں ہوتا تب تک ہم آپ لوگوں کو یہ یاد دلاتے رہیں گے کہ بلوچ ہماری زمین ہے، اور ہم اپنی زمین کے لیے چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے آدمی تک نسل در نسل کھڑے رہیں گے۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، شال کی سرزمین سمیت پوری دنیا میں تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ بلوچستان کا قومی جرگہ ہونے جا رہا تھا۔ ہم یہاں سے شال کے لوگ گواہ ہیں کہ پرامن صورت میں اپنا قافلہ لے کر نکلے تھے، مگر یہیں سے ان محافظوں کی گاڑیوں نے ہمارا پیچھا کیا، انہوں نے متعدد جگہوں پر ہمیں روکا، ہم پہ لاٹھی چارج کیا، خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ حتیٰ کہ دشت تک 2 مرتبہ فائرنگ کی۔ آخرکار مستونگ پہنچتے پہنچتے مستونگ کے مین چوک پر ہمارے نہتے مظاہرین پر اس ریاست کے ضمیر فروش کرایہ دار سپاہیوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی، مگر ان کی بزدلی دیکھیں کہ بندوق ان کے ہاتھ میں تھی، ہمارے لوگ نہتے تھے، مگر ہمارے کسی نوجوان نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی، سب نے آگے سے گولی کھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچ قوم کا اس ریاست کے ساتھ کسی صورت فلاح ممکن نہیں۔ اس ریاست نے 70 سال تک بلوچستان کی سرزمین پہ قبضہ کر کے اس کو اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کی، قومی دھارے کے نام پر یہاں اپنے جنگی جرائم کا زون بنایا۔ اسی ریاست نے پنجاب میں جبرن شامل ڈیرہ غازی خان کو 70 برس تک لاہور کے ساتھ چلانے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہوا، کیونکہ آج جب انسانی حقوق کے لیے، جب ریاست کے جبر کے خلاف، جب اپنی قوم کی بقا کے لیے نکلنے کا وقت آیا تو ڈیرہ غازی خان کے بلوچوں نے بجائے لاہور کے بلوچستان کا رخ کیا۔ میں پھر سے یہ بات کہتی ہوں کہ تم ایک گوادر کو سیز کرنے چلے تھے، تم سے تو پنجاب میں شامل ڈیرہ غازی خان بھی نہیں سنبھالا گیا، تم نے بلوچستان کے چپے چپے میں بلوچوں کی نسل کشی کے لیے، بلوچوں کو مارنے کے لیے، بلوچوں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے وہ طریقے اپنائے، وہ طریقے اپنائے کہ آج جو پرامن سیاست طلبا تک یا یونیورسٹیز تک محدود تھی، آج وہ بلوچستان کی سرزمین سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک گھر گھر تک پہنچ چکی ہے۔ یہ تمہاری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس ریاست کی اخلاقی جرت دیکھیں، اس ریاست کی جرت دیکھیں کہ میری ہی سرزمین پر میرے ہی وسائل کو لوٹنے کے لیے بارڈ لگا کر باہر بورڈ لگاتا ہے کہ یہاں پہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے اور خلاف ورزی کرنے والے کو گولی مار دی جائے گی۔ یہ وہ ریاست ہے جس نے
چاگی سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک کے لوگوں میں کینسر کا زہر پھیلایا. یہ وہ ریاست ہے جس نے یورینیم جیسا زہر زمین سے نکال کر ہمارے ڈیرہ غازی خان کی دھرتی کو جہنم بنا دیا ہے. یہ وہ ریاست ہے جس نے بلوچستان سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک کے لوگوں کو تعلیم سے، صحت سے اور ان تمام سہولیات سے محروم کیا کہ جو نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر انسانی زندگی کے سٹینڈرڈز میں آتے ہیں. اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ بلوچستان کے چپے چپے سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک یہاں چیک پوسٹ آباد ہے تو وہاں پہ تھانے آباد ہے. یہاں پہ جو NIFC کی چوکیاں آباد ہیں وہاں پہ BMP کے تھانے آباد ہیں. کیونکہ اس ریاست نے بلوچ کو کبھی انسان کے طور پر ڈیل نہیں کیا. اس نے بلوچ کو اپنا غلام بنایا ہے. اسی لیے اس کا آئین، اس کا قانون ہمارے لیے کاغذ کے ٹکڑے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اگر یہ ریاست اپنی تمام تر مشینری، اپنا تمام تر جبر ہم لوگوں کو مارنے کے لیے صرف کرتی ہے تو ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم یوں ہی اس ریاست کے سامنے کھڑے ہوں اور اسے بتائیں کہ تم جنگ کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہو. اس جنگ کا فیصلہ عوام کرے گی. بلوچ قوم اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ بلوچستان کی سرزمین بلوچوں کی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سرزمین پر سندھ سے اٹھ کر زرداری جیسے لوگ، پنجاب سے اٹھ کر نواز شریف جیسے لوگ آ کر سیاست کر رہے ہوتے ہیں، جلسے کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں پہ ڈیتھ اسکواڈز کے کارندے حکومت کر رہے ہوتے ہیں. مگر اس کو خطرہ ہوا کہ بلوچ اپنی سرزمین پر ایک پرامن اجتماع کرنے جا رہے ہیں. اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کس قدر کمزور اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس کو نہتے لوگوں کے ایک اجتماع سے خوف ہے. اس کو ایک ڈاکٹر مارنگ سے خوف ہے کہ جس نے اس کو ایک ڈاکٹر مارنگ سے خوف ہے کیونکہ یہ ایک مارنگ ان کے ہزاروں لانچ شدہ ان نااہل لوگوں سے بڑھ کر ہے اور اس کی ایک آواز پر پورا بلوچستان نکل کر گولی کھانے کو کھڑا ہوتا ہے. اس ریاست کو اس بات کا فرق سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہمارے پرام سیاست کے پرام رہنماؤں کو متنازع بنانا چھوڑ دے، ہمارے لوگوں کو نشانہ بنانا چھوڑ دے، کیونکہ یہ پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیڈران پیشہ ور سیاستدان نہیں ہے کہ تم ان کے خلاف پکو گے تو ہم تمہارا یقین کر لیں گے. اس دھرتی کو معلوم ہے کون اس کا مخلص ہے کون نہیں ہے. میں آپ سب لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس ریاست نے نہ صرف یہ کہ ہمیں جبر و استبداد کا نشانہ بنایا بلکہ اس نے ہماری ہی زمینوں کو انسانی فیکٹری کے طور پر یوز کر کے FC اور اپنی دیگر ایجنسیوں میں لوگ بھرتی کیے. یہ اس ریاست کی کالونیلزم کی ان پالیسیوں کا حصہ ہے کہ جو ہمیں غلام در غلام کرنے کے چکر میں ہیں. مگر آج بلوچستان کا چپا چپا اس ریاست کے خلاف کھڑا ہے. ہم یہاں سے محض 14 کوچز گئے تھے، ہم گوادر تک پہنچ بھی نہیں پائے، مستوں سے لوٹ رہے تھے. ہم نے وہاں پہ ہڑتال کیا ہوا تھا، گاڑیاں رکی ہوئی تھی، لیکن ہمارے لوٹنے پر انہی ٹرک کے ڈرائیورز اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے وکٹری کا نشان بنا کے کھڑے ہو گئے. یہ اس ریاست کی شکست ہے. اس ریاست کی ہر رکاوٹ ہمیں مضبوط کر رہی ہے اور ہم نے ان کی بوکھلاہٹ کو، ان کے ڈر کو ختم نہیں ہونے دینا اور ہم نے اپنی قومی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹنا. آج
اگر بلوچ اس مقام پر آ کر کھڑا ہے کہ آج بلوچوں کی اتنی بڑی تعداد اپنے حق کے لیے، اپنے حق سے آگاہ ہے اور اپنے حق کے لیے نکل کر بندوق کھانے کو تیار ہے، تو ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہماری قومی ذمہ داریاں کس قدر بڑھ گئی ہے۔ بلوچ کی جدوجہد یہ نہیں ہے کہ آج کا جلسہ ہوا اور آپ لوگ بلوچ جہد سے دستبردار ہو گئے۔ ہمیں آخری دم تک بلوچ تحریک کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں ان برائیوں کو، ان لوگوں کو پہچاننا ہوگا جو ہماری دھرتی کو برباد کر رہے ہیں، اور ایسے برائیوں کا اور اس طرح کی پالیسیوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہو کر ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر ہمیں پرامن رہنا ہوگا، کیونکہ ہم ایک مہذب قوم ہیں اور ہماری تہذیب کی سب سے بڑا جو ہے نا ثبوت یہی ہے کہ ہم اس ریاست کی بندوق کے آگے پرامن طور پر کھڑے ہیں۔ اس ریاست کے ہاتھ میں بندوق ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ آپ اس کی بزدلی کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس ریاست کے لیے بلوچ نوجوان تو کیا، اس کا سب سے بڑا دشمن تو وہ ماں ہے جس کے ہاتھ میں اپنے لاپتہ بیٹے کی تصویر ہے۔ اس ریاست کو خوف ہے ذاکر کی ماں سے، اس ریاست کو خوف ہے راشد کی ماں سے۔ ہمیں اس ریاست کے خوف کو ختم نہیں ہونے دینا، کیونکہ ہمارے پاس عوامی طاقت ہے۔ بلوچ قوم اس وقت ڈاکٹر مارنگ کے ساتھ کھڑی ہے، اور بلوچ قوم جانتی ہے کہ لیڈرشپ کبھی غیر کی نہیں ہوتی، لیڈر ہمیشہ اپنی سرزمین سے نکلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلوچ قوم بلکہ متعدد دیگر قومیں ریاستی جبر کا شکار ہیں۔ سندھ میں سندھی، وزیرستان و خیبر پختونخوا میں پشتون ریاست کے اسی طرح نشانے پر ہیں جس طرح بلوچ سرزمین پر بلوچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ مظلومیت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے، اس میں قوموں کی تفریق نہیں آتی۔ ہم بلوچ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جہد اور مزاحمت کا راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ ہم ان تمام اقوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان تمام اقوام کے ساتھ اخلاقی طور پر کھڑے ہیں کہ جو اپنے حق کے لیے، اپنے بقا کے لیے، اپنی نسل کشی کے خلاف کھڑے ہیں۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ ان سب رشتوں کا تختہ الٹ دینا چاہیے جس میں انسان کی قدر نہ ہو، جس میں انسان کو شرف حاصل نہ ہو، جس میں انسانی جان کی قیمت نہ ہو۔ اور اس وقت ریاست پاکستان کا بلوچستان سے وہی رشتہ ہے کہ جس میں ایک بلوچ انسان کے جان کی قیمت نہیں۔ ہم نہیں مانتے اس رشتے کو، ہم نہیں مانتے ریاست و بلوچستان کے اس رشتے کو۔ بلوچ راجی مچھی صرف ایک جلسہ نہیں بلکہ ایک ریفرینڈم ہے، ہر اس پالیسی کے خلاف، ہر اس گروپ کے خلاف، ہر اس ضمیر فروش کے خلاف، ہر اس فرمان بردار کے خلاف جو ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر انسانوں کو مرتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ ہم بلوچ آج یہاں بیٹھ کر اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس ریاست نے ہم سے ہمارے جینے کا حق تو چھین لیا ہے، اس سامراج نے ہمارا جینے کا حق تو چھین لیا ہے، اب ہم اپنے مرنے کا حق استعمال کریں گے اور اس ریاست کو بتائیں گے کہ ہم تمہاری اندھی گولیوں کا نشانہ بن کر مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا خون پانی نہیں ہے، ہمارا ہر انسان اسی قدر قیمتی ہے جس قدر کسی بھی اشرافیہ کا بچہ قیمتی ہو سکتا ہے۔ ہم اس بات کا بھی اعادہ کرتے ہیں کہ بلوچ نہ صرف اپنے ہیروز کا احترام کرتا ہے بلکہ آج کے بعد سے
بلوچ کا ہر وکٹم بھی اس کا ہیرو ہے، اور اپنے اس ہر وکٹم کے لیے اور کینسر سے لے کر اندھا دھند گولیوں تک، مسخ شدہ لاشوں سے لے کر لاپتہ افراد تک، ہم ہر اس فرد کا نام لکھ کر یاد رکھیں گے، ہم ہر اس فرد کا نام یاد رکھیں گے کہ جسے اس ریاست نے بلوچ ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا۔ آج اگر یہ ریاست یہ پروپیگنڈا کرتی ہے کہ بلوچ قوم جو ہے نا غیر مہذب ہے، بلوچ قوم متشدد ہے، تو اس ریاست کے پاس ہم یہ ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پرامن بیٹھے ہیں اور یہاں پیچھے تمہارے ہی لوگ بندوق لے کر ہمارے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اس ریاست کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تم جبر کے ساتھ انسانوں کو قتل کر کے کبھی بھی اپنے استبداد کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ بلوچ اپنی آخری سانس تک اپنی قومی جوڑ کے لیے کام کرتا ہوا تمہارے ہر جبر کی مخالفت کرتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان نعروں میں میرا ساتھ دیں۔ دریائے سندھ تا مکران، بلوچستان بلوچستان، دریائے سندھ تا مکران، بلوچستان بلوچستان، دریائے سندھ تا مکران، بلوچستان بلوچستان، مکران تا ڈی جی خان، بلوچستان بلوچستان، مکران تا ڈی جی خان، بلوچستان بلوچستان، مکران تا ڈی جی خان، بلوچستان بلوچستان، راجن پور تا ڈی جی خان، بلوچستان بلوچستان، راجن پور تا ڈی جی خان، بلوچستان بلوچستان، نعرے 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 بلوچ، نعرے 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 بلوچ، نعرے بلوچستان، نعرے بلوچستان، ڈاکٹر مارنگ قدم بڑھاؤ، ڈاکٹر مارنگ قدم بڑھاؤ، منٹ وار بس میں اب راشد حسین کی والدہ سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں اور آپ لوگوں سے اظہار خیال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد حسین معلومات ششکال راشد حسین لاپتہ ہے، یہ دروازہ وقت کے روم کرم کرے اچھو سے تصویر لکھنے تا ششکال نعمتی کوئٹہ کراچی اسلام آباد ہر دروازہ ٹھک ٹھک کرے نوٹ کرے کر ہمارے کچھو اسی طاقت روان استقانے ملتنے اسلام آباد تینا سرفراز بگوٹی ہے، سرفراز کنے پائنٹ کر واقعی غصہ کہنا دائی کا جنتے نکار کراچی جی نمبر پٹے تا اسلام آباد تی سرفراز ہمو سرفراز اور راجی بچینا انتمس وہ پائے گوادر آئی ہیران ٹانتا دکھائے گوادر کہرے سی پیکنا روڈے سی پیکنا کسرے گوادر نو بند کے گوادر سنو میں انتکارے میں خبر اس کے گوادر جنائے بلوچ لائے بچائنا لائے وہ معاشرے واقعہ دیکھیں وہ بابو سے گوادر کی حق کرے بلوچ حق کر تو یہ داودہ جی مچی رہا نا قانون کنٹ کرے
تھوڑا سا وقت راجی مچی تو اللہ دے گی راجنا مچی راجنا سیٹی تو اللہ میں سے اللہ پاک کو کوشش کرے گی مولیت کرو تا اللہ کامیاب کرو تا اے بلوچستان بنا رہے کھڑے بلوچستان بنا رہے سب خلون تو بلوچستان بنا رہے کہنا ہمارے انسان حقوق راسی کار کو نسل سک سینا ملک کی حقنا عید کرے گا تو پاکستان دا فتو سینا سچویشن نا ملکا کوئی گرفتار کرے ہے نا پتہ کرے گا کیا شخصان کہاں نا پتہ ہے میں جملت سبیت سے دیا تھا میں کہ کیسے سے چل رہے گئے پیشی سے چل رہے بس ہرانے پیشی سے جب چلے جب کنٹر کے گھر کی گھر کے یا صحیح ہن انتے کے بلوچ قومان ہنوں کی سلو کرے ہنوں سلو مگو اتے خدو اتے نا پتہ کرو وہ تیرا مسا دیوس کے والی بلوچ قوم انشاءاللہ تو کمزور مرو فوج اللہ کمزور کرو ناکام کرو بلوچ تینا حق نا خواجہ تینا حق سلو کے ایرو سلو کے پھگ سلو کے انہوں نے ناکام کرے ننا بندوات بادرٹی بند کرے ننا بندوات مشتاتلٹی بند کرے اس طورہ نرس کا وہ سمت خلق تو پداؤ بلوچ ہچ کمزور مطرے دار بسم اللہ مرے دا ہر ملک بھی بس بچے نہیں سبان تو خلیرنے توفن کان تو خلیرنے مولی خلوریان تا انشاءاللہ تیرا ملک علوریان تا تیرا لاپتہ علم تا علوریان تا بس کنا کرا چھراتا کھلا بھنا دے ہین بیا بھلو امید استخانوت ہنا کسرت کی بش مستن رضا کسرت تینا اللہ بگو اٹھ دے ظلم کرو زیانا آخر ظلم کرنا ہچان تو خلی پنا اے دے آئینا نری اسی کا تینت خرارے کی ٹینکر سریفے بند کرے پدا ٹینکر سریفے ولدہ خلط خلقنا وکن سبت خلقنا تو پدا اللہ پاک ناکام کرے تھا اللہ پاک پدا ناکام کرے تھا انہو دا علم کمون سرو کو دا کنا شیرنگا ماک اللہ دافتی زندگی تھے ہر ہمیشہ وسی باز میں شکریہ ہے کہ وہی نتا سلیم کپر نعرے بلوچستان راشد حسین کی ماں آپ لوگوں سے اپنا دکھ کا اظہار کر رہی تھی ابھی مہر گل مری کی فیملی آپ سے آ کر بات کرے گی مہر گل مری اس ریاست کے سسٹم کا ایک آفیسر تھا جسے اس ریاست نے بلوچ ہونے کی بنیاد پر پچھلے کئی سالوں سے اپنے ٹارچر سیلز میں قید کیا ہوا ہے مہر گل ابھی نور عالم کی والدہ آ کر آپ سے اظہار خیال کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہفتمی سالمی نور عالم گتو گاریں سیویا پٹ منڈا یا گتو بتائی